خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ بھی اور دنیا میں رہے. فرمایا سارے کچھ کے باوجود اگر ہم درمیان سے لے جاتے ہیں اسے ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر اپنی باتوں میں تم سچے ہو تو تم نے اس کی روح کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ تم اس کو اپنے پاس روک لیتے؟ تمہیں تو خواہش بھی تھی. اس لیے نہیں روک سکتے کہ نظام جس طرح وہ ہمارا درست ہے, یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو سمجھتے ہوئے اس نظام کو بھی سمجھ لو کہ جو کچھ وہ ارشاد فرما دے اسی کا ارشاد درست ہے. جو وہ کہہ دے نفع صرف اس کے اندر ہے, جس سے وہ منع کر دے سارا نقصان صرف اس کے اندر ہے. یہ بات بیان کی جا رہی ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اس کو لوٹا کیوں نہیں لیا تھا؟ اگر اس وقت اس کو لوٹا نہیں سکے تو جتنی دیر سانس درست چلتی ہے اتنی دیر میں مالک کی اطاعت میں سانسوں کو گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہو پھر. اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جب تمہاری زندگیاں گزر رہی ہیں اور پھر موت کا وقت آ جاتا ہے اور دنیا سے جانے کا لمحہ آ جاتا ہے, فرمایا ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں برائیوں میں گزاری ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بغاوت میں گزاری ہوئی ہیں. یہ ہماری مفت کی جو خوش فہمیاں ہیں نا, غلط فہمیاں نہیں, خوش فہمیاں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توڑ رہا ہے. اس آیت پاک میں فرمایا کہ وہ تم نے جو کچھ برائیوں کے اندر اپنی زندگیاں گزاری ہیں, اچھائی سے دور رہے ہو, نیکی سے دور رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں کے قریب رہے ہو. فرمایا جنہوں نے ایسی زندگیاں گزاری ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. فرمایا کیا تم لوگ یہ بھی سمجھے ہوئے ہو, وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم ان کو ویسے کر دیں گے جیسے ایمان والوں کو اور نیکیاں کرنے والوں کو ہم نے کیا. سواء محیاہم ومماتہم, موت کا وقت, دنیا سے جانے کا وقت. فرمایا یاد رکھنا جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں تھی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی, موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری, اس کی فرمانبرداری میں گزری, اس کی موت بھی اور ہے, اور جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری اس کی موت بھی اور ہے. فرمایا سواء محیاہم ومماتہم. فرمایا ہم وہ نادان یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہماری پیروی کی, ہماری اطاعت کی, جنہوں نے ہمارے احکام کا دامن یوں پکڑ کے رکھا کہ ساری زندگی جی چاہتا تھا یہ رشتہ دار ہیں ان کی غیبتیں کریں, نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا غیبت نہیں کریں, انہوں نے نہیں کی. جھوٹ بول کر مفاد لے سکتے تھے, کمیون سے فنڈ آ سکتا تھا, جھوٹ بول کر برے پیسے جو اپنی جیب میں ڈال سکتے تھے, نہیں لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جھوٹ سے منع کر دیا. ساری دنیا میں فحاشی عریانی کا ماحول تھا, لوگ بدکاری کے لیے گدھوں کی طرح باہر نکلا کرتے تھے. اللہ کے خوف سے جن لوگوں نے اس راہ کے اوپر قدم نہیں رکھا ان کی موت اور ہے. جنہوں نے حرام کے رزق کھائے, چوریاں کی, ڈاکے کیے, سارا کچھ کیا, جنہوں نے قتل کیے ناجائز, سارا کچھ کیا. اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے قتل کر ڈالے, اللہ نے حلال رزق کا کہا تھا انہوں نے حرام کھایا, اللہ نے چوری سے منع کیا تھا انہوں نے چوریاں کی, اللہ نے جھوٹ سے منع کیا تھا انہوں نے جھوٹ بولے, اللہ نے غیبت سے روکا تھا انہوں نے غیبتیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد نظری سے, غیر محرم کے اوپر بری نگاہ ڈالنے سے روکا تھا. گلیوں میں بھی ڈالتے, میڈیا کے اوپر بھی ڈالتے, نیٹ کے اوپر بھی ڈالتے, یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالتے. وہ سارا کچھ کرنے والے وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ان کی موت اور اولیاء کی موت ایک جیسی ہوتی ہے. ساء ما یحکمون. اللہ فرماتے کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کتنی بری بات ہے کہ گناہگار بھی اپنے آپ کو نیکوکار کی طرح سمجھا ہوا ہے.
فرمایا خبردار ہو جو سوا محیاہم و مماتہم، نیک متقی پرہیزگاروں کی اور عام لوگوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ متقی پرہیزگار مومن بنو، اس لیے کہ ظاہری طور پر تو یوں ہی لگتا ہے کہ سارے دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کے جانے میں بھی فرق ہے، جانے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس بات کو قرآن مجید میں اس مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ یاد رکھنا ہم موت کے وقت ایک جیسا سب کے ساتھ سلوک نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اور آتا ہے، غالباً سورہ الانفال میں یا کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم کافر کی جان نکالتے ہیں، کس کی جان نکالتے ہیں بولیے؟ کافر کی۔ فرمایا جب اس کی جان نکالتے ہیں تو اس کی جان نکالنے کے وقت اس کو جو ضربیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، کیا اس کو جو ضربیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، جو اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے موت کے وقت، اس کو تم پاس بیٹھے ہوئے بھی بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی بندے کو معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ قبر کھود کر کسی مردے کو قبر میں دیکھے اور وہ بالکل آرام سکون سے لیٹا ہوا ہو، کوئی بندہ دیکھنے والا دنیا میں یہ فیل ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس وہ نظر ہی نہیں ہے کہ جو یہ فیل کر سکے یہ عذاب میں ہے کہ ثواب میں ہے۔ کیوں کہ یہ معاملات ایسے ہیں جس طرح انسان سویا ہوا ہوتا ہے، سوئے انسان کے پاس ایک جاگا ہوا بندہ بیٹھا ہو، وہ سویا خواب میں لذت لے رہا ہو تب بھی جاگنے والے کو کوئی خبر نہیں، اور وہ خواب میں اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہو، کوئی خواب ایسا تکلیف دے دیکھ رہا ہو، پھر بھی جاگنے والے کو خبر کوئی نہیں، اس کو وہ سویا ہوا بس نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے انسان، فرمایا جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو تم یہ مت سمجھنا، یہ بالکل خام خیالی اور کم علمی ہے کہ اگر کسی کی بیڈ کے اوپر موت آئے تو بڑی اعلیٰ ہے، اگر کسی کی ہاسپٹل میں اے سی لگے ہوئے ہوں موت آئے تو بڑی اعلیٰ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، موت اس کی اعلیٰ ہے جس کو مولا کے راہ میں موت آئی ہے۔ موت کے وقت یاد رکھیے گا جو تکلیف ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، موت کے وقت کی جو تکلیف ہے عالم نزاع کی، اس کا تعلق ظاہری جو شکل و صورت ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک بندہ جہاز سے گر گیا، جہاز کریش ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، عذاب بھی کوئی نہ ملے، پتہ بھی نہ چلا، ایک بندے کی بیڈ کے اوپر موت ہوئی، موت کے وقت عالم نزاع میں جو تکلیف ہونی ہے، جہاز پھٹتے ہوئے دیکھ کر، سمندر میں غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر، کافروں کے ساتھ لٹتے ہوئے دیکھ کر، یہ نہیں سمجھ لینا کہ اس کی بڑی دردناک موت ہوئی ہے، اس لیے کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس ساری کا تعلق محض انسان کے عقیدہ اور اس کے عمل کے ساتھ ہے، جو ظاہر ہمیں نظر آتی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ موت کے وقت جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جو ظاہری صورت بنتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، تکلیف کا تعلق اس انسان کے پچھلے عقائد اور اس کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جب شہید کے بازو کٹ رہے ہوں، جب اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں، جب اس کی جسم کے اوپر سے ٹینک گزر رہے ہوں، جب شہید اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہو، اس کے سارا کچھ جو ہے وہ تو گر رہا ہوتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے بازو کٹ گئے، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی، ٹانگیں کٹ گئی پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، ہاتھ پاؤں جل گئے پتہ نہیں کیا ہوا، شہید کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب شہید کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ایسے نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے آزاد کٹ کے گر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے ہیں، اس لیے تکلیف نہیں ہوتی کہ شہید کے آنکھوں کے سامنے جلوہ یار ہوتا ہے، اور جلوہ یار اور حسن ایسا ہو جو سامنے ہو تو وہ تو مصر کی عورتوں کو نہیں تکلیف ہوتی، سیب کاٹتے ہوئے انگلیاں کٹ کے،
اور جلوہ خدا یا جلوہ مصطفیٰ جس کی آنکھوں کے ساتھ